بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید نے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو مسلم معاشرہ کتاب و سنت کے فیصلوں سے انحراف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس معاشرے میں غربت کو عام کر دیتے ہیں، اور یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامات میں سے ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ آج ہم اپنی عدلیہ کا نظام دیکھ لیں، برطانوی قوانین موجود ہیں، امریکن سسٹم، اس کے کچھ قوانین ہم نے ادھار لیے ہیں، ہندوستان کا قانون وہ اس کے اندر شامل ہے، حدود و تعزیرات جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں سراسر ان کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ قرآن نے اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا تھا، انہوں نے بھی اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کیے، منمانی کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہ لوگ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ نافرمان۔ اس پہ بعض علماء یہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں کہ چونکہ ہماری عدلیہ جوڈیشری کا سسٹم وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، لہذا ہم سارے کافر ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العالمین کی پناہ ہے ایسی بات سے جو انسان کے منہ سے نکلے اور وہ خسارے کا باعث بنے۔ علماء اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی شریعت کے مطابق کسی دوسرے سسٹم کو دل و جان سے قبول کرتا ہے تو اس شخص کے کفر میں کوئی کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر کوئی سسٹم آپ پہ مسلط کر دیا گیا ہے اور آپ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس سب سسٹم سے بہتر وہ اللہ رب العالمین کی شریعت ہے، اگر اس قانون کو نافذ کیا جائے تو وہ سب سے بہترین ہے، لیکن آپ اسے نافذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو انشاءاللہ کفر کا فتویٰ پھر نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر آپ دل سے اس جوڈیشری سسٹم پہ راضی ہیں تو پھر یہ کفر ہے، کیونکہ آپ نے اسلام کے مقابلے میں دوسرے سسٹم کو ترجیح دی ہے اور اسے بہتر سمجھا ہے۔ انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم ہیں، ہم اس سسٹم کو جانتے ہیں کہ یہ غیر شرعی سسٹم ہے، اس کے اندر بڑی ہی قباحتیں ہیں، اور دنیا کا گندے سسٹموں میں سے ایک سسٹم ہے جو یہاں پہ لاگو ہے۔ اللہ کی شریعت سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہے، اللہ کا قانون سب سے طاقتور ہے، اللہ کا قانون سب سے بہترین ہے، لیکن اس کے نفاذ کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں وہ ہمت اور طاقت بھی عطا فرمائے
اللہ ہمیں ایسے افراد عطا فرمائے، ہمیں ان افراد میں شامل فرمائے کہ جو اس سسٹم کو بدل سکیں، دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کے مطابق سسٹم کو نافذ کر سکیں۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ ہمارے سسٹم کی ہی کمزوری ہے نا، کہ ابھی سندھ اسمبلی میں بل پیش کیا گیا ہے اور غالباً وہ پاس بھی ہو گیا ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی قبول کرے گا وہ سیشن جج کو درخواست دے گا، اس کو 90 دن تک کونسلیٹ میں رکھا جائے گا، علماء کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کروائی جائے گی، اس کو اسٹڈی اور مطالعہ کروایا جائے گا، اور اس کے بعد سے پوچھ یہ تم کون سے مسلمان، یہ کس قسم کے قوانین تم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہو، یہ کون سی اسلامی ریاست ہے اور کون سی مدینے کی ریاست بنانے جا رہے ہو تم لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 10 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے دو، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مان لو، تم نجات پا جاؤ گے۔ اس بچے نے کنکھیوں سے اپنے باپ کو دیکھا کہ ابا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری وجہ سے تو نے ایک اور جان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ جبراً اسلام قبول کرنا تو اسلام خود اس کی نفی کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو گن پوائنٹ پہ مجبور کر کے مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ اور 15 سال کا بچہ اسلام اس کو بالغ سمجھتا ہے۔ اسلام 10 سال کے بچے کو حکم دیتا ہے کہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو تاکہ وہ نماز پڑھے۔ تم کون سا اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ تم یہ کون سی ریاست مدینہ بنانے کی دعوے دار ہو؟ اور کوئی عدلیہ حرکت میں نہیں آئی، کیوں؟ کیونکہ ہمارا سسٹم ہی غلامی کا سسٹم ہے، کفار کا سسٹم ہے۔ اگر دین اسلام کا سسٹم ہوتا تو ان کی جرت کیا ہوتی کہ اس طرح کا بل پیش کرتے اور پھر اس کو پاس کرتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین ان جاہلوں سے ہماری جان چھڑوائیں، اور اللہ ایسے لوگ پیدا کریں، ایسے لوگوں کو اللہ طاقت دیں جو لوگ اسلام کے نظام کو سمجھتے ہوں اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی طاقت اور جرت رکھتے ہیں۔ ضرورت پڑی اللہ ہم سے یہ کام لے، ہم اس کو اللہ کا فضل سمجھیں گے، ہم اس بات میں جہاں تک حصہ ڈال سکے۔ آپ سب لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کر سکتے ہیں، معاشرے میں اس کے خلاف بات کریں، معاشرے کو سمجھائیں کہ یہ ہمیں کفر اور ذلت کی زندگی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اسلام میں مجبوری کے ساتھ کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، مجبور کر کے کسی کو مسلمان، لیکن اپنی خوشی سے کوئی مسلمان ہونا چاہے، وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جس مرضی عمر کا ہو، وہ اسلام قبول کر سکتا ہے۔ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ زندگی کا کیا پتہ، یہودی بچے نے کلمہ پڑھا، دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کی وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ آج کی پراڈوؤں سے بہتر ہے، آج کی لینڈ کروزروں سے بہتر ہے۔ بھائیوں یہ کیوں ہے؟ یہ ہماری عدلیہ کے اندر
ہمارے سسٹم کے اندر شریعت اسلامیہ کے نفاذ کا نہ ہونا اس کی بنیادی وجہ ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹ جائے گا۔ تم اسلام کو ایک ایک کڑی کر کے، جس طرح کوئی چین ہوتی ہے اس کی کئی کڑیاں ہوتی ہیں، ایک ایک کڑی کر کے تم اسلام کو توڑ بیٹھو گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ فوراً اس سے اگلی کڑی کو جلدی سے پکڑ لیں گے، اور سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحکم، اللہ رب العالمین کی شریعت کا نفاذ ختم کر دیا جائے۔ آج دیکھیں اسلامی ممالک کی تعداد کتنی ہے اور ان کی عدلیہ کا نظام اسلام کے مطابق کتنا ہے۔ چند گنے چنے ملک جنہوں نے اسلام کا نفاذ کیا ہے اور اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا ماڈرنائز کر دیا ہے لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے، اور آپ نے فرمایا وآخرہن الصلاۃ، اسلام کی سب سے جو آخری کڑی ٹوٹے گی وہ نماز ہے۔ آج مسلمانوں میں دیکھو نماز ضائع کرنے والے کتنے موجود ہیں۔ صحابی ایک نماز ضائع نہیں کرتے تھے، ایک نماز کا ضائع تصور نہیں تھا، اور یہاں پہ درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان بے نماز ہیں۔ ہم اسلام کو ایک ایک کڑی کر کے توڑ چکے ہیں، اسلام ہماری زندگیوں سے دور جا چکا ہے۔ صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔